حسن معاشرت تو یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کیا جائے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو جیسے آپ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کو معاف کریں، یا آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ ان کو بھی معاف کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے 13ویں سپارے میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے بھائیوں سے پوچھا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس ایک جملے میں یوسف علیہ السلام نے 40 سالہ کربناک زندگی کو بھلا دیا بالکل۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، قال هل علمتم ما فعلتم، کیا تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا، واخیہ اذ انتم جاہلون، اور اس کے بھائی کے ساتھ ایسے حال میں جب تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، یعنی کہ تم نے لا علمی میں سب کچھ کیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کتنی کربناک زندگی گزاری۔ یوسف علیہ السلام کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، پھر کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے دوبارہ پھر جب قافلے والوں نے نکال لیا تو دوبارہ بھائی پہنچ گئے کہ جی نہیں، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور جنا یہ اس کو تم لے جاؤ، اور پھر دوبارہ ان قافلے والوں، ظلم تو یہ کیا کہ دوبارہ ان قافلے والوں کو بیچ دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ پوری دنیا کا حسین ترین آدمی کا حسن چند کھوٹے سکوں میں بکا ہے۔ 18 درہم میں انہوں نے قافلے والوں کو فروخت کر دیا، چند کھوٹے سکوں میں فروخت کر دیا۔ اور پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر آ گیا، اور پھر وہاں یوسف علیہ السلام مصر میں رہے، اور پھر وہاں اتنی کربناک زندگی گزاری، والدین سے دوری، گھر بار سے دوری، پردیس، ساری مصیبتیں برداشت کیں، اور پھر جیل چلے گئے، پھر 12 سال جیل میں رہے، پھر اس کے بعد آئے فائنانس منسٹر تو بہت بعد میں بنے، بہت بعد میں بنے، لیکن یہ پہلے کی جو کربناک زندگی گزاری یوسف علیہ السلام نے، اور سگے بھائیوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام سوال ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ بات کو بڑھاوا دیا جائے، اور ناراضگی کو طول دیا جائے، اور نفرتوں کو طول دیا جائے، اور ذرا ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ نفرتیں اور عداوتیں ہم پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، اور سالوں تک پھر اس کو پالتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ جو ہے نا وہ فاصلوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ان فاصلوں کو مٹائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے نا لوگ زیادتیاں نہیں، بہت زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ بہت زیادتیاں کرتے ہیں، کسی کو نہیں بخشتے، یہ معاشرہ کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ ہم بحیثیت قوم ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں بخشتے، لیکن ہمیں اسلام اور ہمارا نبی یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی شخص نے اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر لیا ہے تو تم اس کو معاف کر۔ یوسف علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی جو ہے نا وہ کربناک گزاری، اور 40 سال تک اپنے باپ سے دور رہے، 40 سال تک۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے 40 سال تک یہ پوچھتے رہے کہ بتا دو یوسف کہاں ہے، بتا دو یوسف کہاں ہے، بتا دو یوسف کہاں ہے، بتا دو یوسف کہاں ہے۔ اور 40 سال تک بیٹے باپ سے جھوٹ بولتے رہے کہ وہ تو مر گیا، اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، وہ تو مر گیا، اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا باپ ہوگا، کہ کسی کا اتنا بڑا ظرف ہوگا کہ وہ 40 سال تک ایک بات پوچھتا رہے، اور 40 سال تک وہ جھوٹ بولتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دے اس کو؟ ہمارے ہاں تو 40 سال کیا، آپ 4 مرتبہ کسی سے پوچھ لیں اور وہ کوئی آپ کو جواب نہ دے تو پھر آپ دیکھیں آپ تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ حسن معاشرت کا درس یوسف علیہ السلام نے دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا گیا۔ یہ پھر کسی دن انشاءاللہ میں تفصیل سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا کہ اس میں حسن معاشرت کی جو نا بہت بڑی جو نا بنیادیں ہیں، کہ کس طرح معاشرے سے سلوک کرنا چاہیے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، یہ وہ درس یوسف علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو آج جس سے کوئی ناراض ہو فوراً اس سے ناراضگی کو ختم کریں، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی فوراً اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں اس کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں،